شازیہ اور شعیب کو اللہ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شعیب شازی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن شعیب نے کہا، یہ لو آج کی کمائی، اور اب مجھے میرا خرچہ دو۔ شازیہ مسکرانے لگی اور کہا، کما کر لاتے ہو پھر سارے پیسے مجھے دیتے ہو، پھر کہتے ہو خرچہ دو تو پہلے کیوں نہیں رکھ لیتے۔ شعیب مسکرانے لگا اور ٹائم دیکھا تو رات 11 بج رہے تھے۔ شعیب نے کہا، تم سوئی نہیں؟ شازیہ نے کہا، وہ کپڑے دھونے تھے اس لیے ابھی تک نہیں سوئی۔ شعیب نے کہا، کل دھو لینا، اور وہ دونوں سو گئے۔ بڑی بیٹی امتحان میں فرسٹ آئی تھی، بیٹا بھی کلاس میں فرسٹ آیا تھا۔ اب بچے ضد کر رہے تھے ہوٹل پر کھانا کھانے جانا ہے۔ بچوں نے پہلے ہی پاپا سے منوا لیا تھا کہ فرسٹ آئے تو بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں گے۔ ان دنوں کام دھندہ کافی خراب تھا، ہزار بہانے بنائے لیکن بچے ضد کر رہے تھے۔ شعیب مسکرانے لگا، شازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا سنو، وہ سائیکل بیکار ہی تو ہے، بیچ دیتا ہوں۔ شازیہ خاموش رہی۔ سائیکل 4000 کی ایک بک گئی۔ ہوٹل پہ چلے گئے۔ ہوٹل اتنا صاف ستھرا تھا، سب لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ ایک بائک پر 6 لوگ سوار ہو کر آئے تھے۔ سب حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ بچے بہت خوش تھے، سب لوگوں نے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن شعیب اور بچوں نے پرانے سے کپڑے۔ خیر ہوٹل میں داخل ہوئے، ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے جا کر۔ سب حقارت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مینیو کارڈ دیا گیا، کھانا بہت مہنگا تھا، 6 لوگوں کے لیے 10,000 سے اوپر کا خرچہ تھا۔ شعیب پریشان ہو گیا، جیب میں 5000 روپے تھے۔ بچے مینیو کارڈ سے تصویر دیکھ کر بولے، پاپا یہی کھانا ہے۔ فیملی آرڈر تھا جس کی قیمت 9000 تھی۔ شعیب کیا کہتا، بچے شور کر رہے تھے، جبکہ ہوٹل کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپڑوں کی حالت سے اندازہ لگا دیا تھا۔ مالک پاس آیا، سر آپ کوئی آرڈر نہیں دے رہے؟ شعیب مسکرا کر بولا، سر دراصل ہم کھانا کھانے نہیں آئے، میرے بچے کلاس میں فرسٹ آئے ہیں، بس اس خوشی میں کیک کھانے آئے ہیں۔ ہوٹل کا مالک مسکرایا اور کہا، ماشاءاللہ، مبارک ہو جی، ٹھیک ہے آپ کے لیے کیک ابھی حاضر ہے۔ اریبہ بولی، پاپا ہم کو یہ کھانا تھا، اور تصویر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مالک مسکرایا۔ 5 منٹ بعد کیک کے ساتھ بچوں کی پسند کا کھانا بھی پیش کیا گیا۔ ہوٹل کے مالک نے مائک میں اعلان کیا، آج اریبہ اور زین کا اسکول میں فرسٹ آنے کی خوشی میں سب کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ بچے خوشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا لیا، شعیب کاؤنٹر پر گیا اور پیسے دینے لگا۔ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، بس دعا کر دینا اور بچوں کو خوب پڑھانا، وقت کبھی مجھ پر بھی گزرا ہے۔ ثابت ہوا اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ بچے بہت خوش تھے۔ شعیب لاکھوں دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرنے لگا۔ بچے کہنے لگے، عید نانوں کے گھر کرنے جانا ہے۔ شعیب نے شازیہ سے کہا، تم لے جاؤ بچوں کو، میں عید کے دوسرے دن آ جاؤں گا۔ شازیہ غصے سے بولی، بہت بگاڑ رکھا ہے، بچوں کی ہر ضد مان لیتے ہیں۔ شعیب نے کہا، جاؤ تیار ہو کے آؤ، میں چھوڑ کر آؤں تم لوگوں کو۔ عید کا دن تھا، شعیب گھر میں اکیلا تھا۔ شعیب نے شازیہ کو فون کیا اور پوچھا، بریانی کیسے بنتی ہے؟ شازیہ مسکرا کر بولی، آپ یہاں آ جائیں، سب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ شعیب نے کہا، بس میں بنا لوں گا۔ کال بند ہوئی۔ شام کو شازیہ اپنی امی اور بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ شازیہ نے فون اٹھایا، انجان نمبر تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، شعیب کا بھائی رو رہا تھا۔ شازیہ گھبرا گئی، کانپتی آواز میں بولی، بھائی کیا ہوا؟ کانوں نے قیامت کی آہٹ سنی کہ شعیب فوت ہو گیا ہے۔ شازیہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بات ہوئی تھی میری۔ بچے کھیل رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا قسمت نے کیا چھین لیا ہے ہم سے۔ نانوں کے ساتھ جانا ہے، اب پاپا کہاں آنے والا تھا زندگی میں۔ پھر تقدیر کے تماشے تھے، گھر پہنچے۔ بچے پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ زین پاپا کے پاس بیٹھا اور کہا، پاپا اٹھ جاؤ، نانوں کے گھر چلتے ہیں۔ پاپا کے موبائل پر کسی کا فون آ رہا تھا۔ زین نے جلدی سے فون اٹھایا، پاپا سو رہی ہیں، پاپا اٹھو، آپ کو فون آ رہا ہے۔ سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ شازیہ کی تو جیسے روح نکل گئی تھی، بچوں کو گود میں لیے رونے لگی۔ جنازہ اٹھا، گھر میں ویران سا ہو گیا۔ ابھی تک کچن میں شعیب کی بنائی ہوئی بریانی پڑی ہوئی تھی۔ چند لمحوں میں ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہوا اور شعیب دنیا سے چل بسا۔ اب وقت پل صراط آیا تھا اور اب وقت محشر گزرنا تھا۔ شازیہ کے بچے اداس بیٹھے تھے۔ کچھ دن رشتہ دار ماتم کا ڈرامہ کرتے رہے، پھر حال پوچھنا بھی چھوڑ گئے۔ بچے پاپا کی راہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب کبھی نہ واپس آنے کے لیے شعیب جا چکا تھا۔ اب بچے آپس میں جھگڑتے بھی نہیں تھے، بس خاموش رہتے۔
اسکول کی فیس ادا کرنا تھی، جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ خیر اب چہرے کے رنگ بدلنے لگے، سب سہارے چھوڑنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹی اکیلے کیسے رہو گی، ہمارے پاس آ جاؤ۔ شازیہ امی کے گھر چلی گئی۔ 6 ماہ گزرے تھے، بھابھی بھائی کے لہجے بدلنے لگے۔ بچے تو شرارتیں کرتے ہیں، اگر کوئی چیز توڑنے یا کوئی نقصان ہو جاتا تو بھابھی 1000 باتیں سناتی۔ شازیہ کے بچوں کو بھابھی بہت ڈانٹتی، لیکن شازیہ خاموش ہو جاتی۔ بھائی نے ایک دن کہا ہم اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تم اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاؤ۔ شازیہ بہت روئی۔ اسکول کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی اریبہ، لیکن حالات مجبور کر گئی۔ اریبہ بہت روئی، امی مجھے نہ چھڑوائیں وہ اسکول۔ شازیہ نے غصے سے ڈانٹا، پیسے تیرا باپ دے گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے نہ جانے کتنی بار وہ مر گئی۔ بیٹی کو سینے لگا کر پیار سے سمجھانے لگی، اریبہ اب تم سمجھدار ہو، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ سرکاری اسکول میں داخلہ کروایا۔ سب بچوں کو ایک دن ماں نے کہا بیٹے کو ہوٹل پر لگا دو، چائے والے کپ دھویا کرے گا، 4 پیسے کما لے گا۔ تیرے بھائی نے ایک ڈھابے والے سے بات کی ہے۔ شازیہ تڑپ اٹھی اور کہا امی میں بھی زندہ ہوں، میرے بچوں کو تو آپ سب سے گلی کا کوڑا سمجھ رکھا ہے۔ شعیب کے مرنے کے بعد اب سب نے رنگ ہی بدل لیا۔ شازیہ نے خود جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی نے بہت جھگڑا کیا، اگر جاب کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شازیہ بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی، ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی۔ گھر میں سلائی مشین رکھ لی، محلے والوں کے کپڑے بھی سلائی کرنے لگی۔ وہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہی تھی۔ اللہ نے کرم فرمایا، وہ 2 وقت کی روٹی عزت سے کمانے لگی۔ کچھ رشتہ داروں نے عزت اچھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن شازیہ کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ ہمیشہ کہتی تھی عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ایسا وقت بھی آیا، بھوک پیاس سے بچے بلک رہے تھے، لیکن شازیہ جسم فروشی حرام کی طرف نہیں گئی، اسے اللہ پر کامل یقین تھا۔ زین نے ایک ڈپلومہ کیا، اب 22 سال کا نوجوان ہو چکا تھا۔ زین کو اچھی جاب مل گئی، مہینے کا 1.5 لاکھ کمانے لگا۔ مشکل کا سامنا کرنے کے بعد حالت پھر بدلنے لگی، گھر بنا لیا، خوشحال ہو گئی۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رونے لگی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے کبھی میرے اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسی میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی ڈھال بن جائیں، وقت بدل جائے گا، سب منافق رشتے پھر لوٹ کر قدموں میں آئیں گے۔ دنیا کا ہر درد سہ کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہی میری مدد کرے گا، اور اپنی تقدیر خود لکھیں۔